जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब और जमात इस्लामी के पार्लिमानी लीडर सैयद तारिकुल्लाह साहब और मियाँ मोहम्मद असलम साहब साबिक मेंबर सूबाई असम्बली कौमी असम्बली की खिदमत में हाजिर हुए। तहरीक इंसाफ का पैनामा लीक्स पर, पेपर्स पर और जुडिशल कमीशन की तश्कील पर अपना मौक़िफ़ इनकी खिदमत में पेश करते हैं। तहरीक इंसाफ ने एक मुझे ज़िम्मेदारी सौंपी है इमरान खान साहब ने कि मैं मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से रब्ता करके उनकी खिदमत में तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ पेश करूं और कोशिश हम ये करें कि हम इस कौमी और बैनुल-अक़वामी नौइयत के मसले पर हम कलाम हों और यकसुई से आगे बढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह हम कलाम तो हम हो चुके हैं। कौमी असम्बली में जो डिबेट हुई, अगर आप इमरान खान साहब की तकरीर का मुताला करें, अगर आप मेरी तकरीर का मुताला करें, अगर आप साहिबजादा साहब की गुफ्तगू का मुताला करें तो उनमें बिल्कुल यकसुई है। मेरे जमात इस्लामी की जो बयानात अखबारात में आए हैं, जो इनका मौक़िफ़ है, जो इनका स्टैंड है, उससे भी आप पूरी तरह आगाह हैं। मुझे तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा किसी हद तक ये आगे बढ़ चुके हैं। इन्होंने जो करप्शन फ्री पाकिस्तान की एक मुहिम का आगाज़ किया हुआ है, ग़ालिबन ये पैनामा पेपर से पहले का है। ये पैनामा पेपर्स की इंकशाफात इनके लिए भी उतने ही अचानक रूनुमा हुए जितने हमारे लिए। वो हमारी मदद के लिए आया है। हाँ, ये सही कह सकते हैं। लेकिन इनकी जो मूवमेंट थी और इनकी जो सोच की जो अक्कासी ये मूवमेंट कर रही थी वो पहले ही थी। इमरान खान साहब का करप्शन पर मौक़िफ़ जो है वो आज से नहीं, साल हा साल आपके सामने और कौम के सामने बड़ा वाज़े रहा है। अल्लाह ताला ने इन हालात की वजह से इन दोनों कायदीन को सुरखरू कर दिया है कि जो कहते थे आज दुनिया हक़ाइक़, वाक़यात, शवाहिद उनकी तस्दीक होनी शुरू हो गई है। आर एम्पावर्ड कमीशन हो, आप भी ये फरमा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि उनको असिस्ट करने के लिए एक जो फोरेंसिक ऑडिट का तजर्बा और महारत रखते हैं साहिबान, उनको शामिल किया जाए। और इन्हें भी उस पर कोई इतराज़ नहीं है और पीपल्स पार्टी भी वही कुछ कह रही है। तो एक जिसे कहते हैं ना, एक कंसेंसस आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व कर रहा है। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर ने भी, अली ज़फ़र साहब ने भी हुकूमती कमीशन को मुस्तरद कर दिया है। और मैं समझता हूँ कि वो एक वकला बिरादरी की एपिक्स बॉडी है। मैं इंशाअल्लाह अनकरीब उनसे भी रब्ता करने का इरादा रखता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, क्योंकि जो लॉ नोइंग लोग हैं, महारत रखते हैं, तजर्बाकार लोग हैं, उनकी खिदमत में भी हाज़िर होकर उनका मौक़िफ़ भी सुना जाए और उनसे गाइडेंस हासिल की जाए। वो हमारी रहनुमाई कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि इस मसले पे अगर आगे बढ़ना है तो किस तरह बढ़ना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए ये कहना चाहूँगा कि सिराजुल हक साहब से बड़ी अच्छी नशिस्त हुई, बड़े अच्छे माहौल में नशिस्त हुई और हमारी सोच में बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कुर्बत और जिसे कहते हैं ना हम आहंगी हमने पाई। और आपने ये भी फरमाया कि ये तो क्योंकि पहले से प्रोसेस इनका चल रहा था, ग़ालिबन 23 अप्रैल को पेशावर में इन्होंने एक अपना इज्तिमा का फ़ैसला पहले ही कर रखा है और 24 अप्रैल को लाहौर में इनका एक पहले ही फ़ैसला हो चुका है कि इनका एक इज्तिमा होना है करप्शन फ्री पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को आगे बढ़ाने के लिए। इंटरेस्टिंगली 24 को हमारा यौम तासीस है
جس کے بارے میں عمران خان صاحب اعلان کر چکے ہیں کہ ہم نے اسلام آباد میں کرنا ہے۔ ڈی چوک پر ہم بضد نہیں ہیں، اور ہم نے حکومت سے اور انتظامیہ نے ہم سے اتفاق کر لیا کہ F9 پارک میں ہمیں وہ اجازت دے دے گی، جو کہ پرامن احتجاج نہیں ہے، یہ بھی عرض کر دوں، وہ سیلیبریشن ہے، ہمارا یوم تاسیس ہے، ہمارے 20 سال پورے ہو رہے ہیں، اور اس میں سے ورکرز ہمارے آنا چاہ رہے ہیں، خان صاحب کو سننا چاہ رہے ہیں۔ تو 24 کو ہم بھی کر رہے ہیں اور جماعت اسلامی بھی کر رہی ہے۔ تو ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم آپس میں رابطے میں رہیں گے۔ انشاءاللہ ہمارا مشاورت کا عمل جو ہم نے آج شروع کیا ہے، اس کو ہم بتدریج آگے بڑھاتے چلے جائیں گے، اور 24 کو یہ بھی اپنا جو اس کا پروگرام ہے انشاءاللہ بخیر و خوبی کریں گے، اور ہم بھی اپنا کریں گے، اور اس کے بعد ہم اگلے لائحہ عمل کے بارے میں بھی مل بیٹھ کر انشاءاللہ آگے بڑھنے کی ہماری کوشش ہوگی۔ ایک اور چیز ہم نے جس پر اتفاق کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنا موقف پیش کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کا آئینی جمہوری سیاسی حق ہے۔ ہم اپنا یوم تاسیس منانا چاہتے ہیں، یہ ہمارا سیاسی حق ہے۔ تو اگر حکومت نے، پنجاب حکومت نے ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا کی تو ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہوگی، اور اگر وفاقی حکومت نے ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش کی، کیونکہ میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو پروٹیسٹ کہہ رہا ہوں، سیلیبریشن ہے، وہ پرامن ہوں گی، تو یہ ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملائیں گے۔ تو یہ ہمارا ابھی تک جو نشست ہوئی ہے، بڑی مثبت، بڑی پازیٹیو، بڑی انکریجنگ ہوئی ہے، تو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاناما پیپرز کے حوالے سے قوم کو پتہ چلا، ساری دنیا کو بھی پتہ چلا کہ ایک بین الاقوامی کرپٹ اشرافیہ ہے جو اپنی قوموں کو لوٹ کر پھر اپنے خزانوں کو چھپانے کے لیے ایسے ہی راستے اختیار کر لیتے ہیں۔ ہمارے لیے ہر لحاظ سے باعث شرم اور باعث افسوس ہے کہ ایک مسلمان ملک کے وزیر اعظم اور ان کے خاندان پر بھی الزامات لگ گئے ہیں۔ ہمیں اس پر افسوس ہوا ہے، خوشی نہیں ہوئی ہے، اور بیرونی ملک جتنے بھی اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں رابطے میں ہیں، وہ بھی افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی دنیا کے مختلف ممالک میں لوگوں کو فیس کر رہے ہیں، وہ بھی تانے دے رہے ہیں۔ لیکن ہماری اس موقف کو تقویت ملی کہ پاکستان میں امن و امان کے بعد، سیکیورٹی کے بعد بڑا مسئلہ وہ کرپشن ہے، اور ہمارا موقف یہ ہے کہ اس ملک میں اگر مسلح دہشت گردی کے نتیجے میں 60,000 لوگ شہید ہو گئے تو معاشی دہشت گردی کے نتیجے میں 20 کروڑ عوام متاثر ہوئے، اور اس معاشی دہشت گردوں نے قوم کے ہر بچے کو مقروض کیا اور ہر جیب پر ڈاکہ ڈالا، اور ہمارا مستقبل بھی خطرے سے دوچار کیا ہے۔ اس لیے پاناما پیپرز کے بعد ہمارا موقف یہی ہے کہ انصاف کا تقاضا ہے، اخلاق کا تقاضا ہے کہ
تحقیق ہو اور فیصلہ ہو۔ حکومت نے کوشش کی کہ اس سارے سچویشن کو سنی کر لے اور مٹی پاؤ کا جو پالیسی ہے اور مک مکاؤ کی جو پالیسی ہے اس کو تسلسل دے دے، لیکن کوہ ہمالیہ کی طرح ایک حقیقت ہے، اب اس کو چھپانے کی کوشش حکومت کرتی بھی ہے تو نہیں کر سکتی۔ اور پھر بین الاقوامی بھی ہے، اس لیے کہ آئس لینڈ کے وزیر اعظم نے استعفیٰ دیا تو بخوشی تو نہیں دیا، عوام کا مطالبہ تھا۔ یوکرین کے وزیر اعظم نے اگر استعفیٰ دیا تو خوشی سے تو نہیں دیا، عوام کا مطالبہ تھا۔ اور آج اگر برطانیہ کے وزیر اعظم سے ڈیمانڈ ہو رہا ہے تو عوام کا مطالبہ ہے۔ تو اس مسئلے پر بھی پوری قوم کی کنسنسس ہے کہ ایک آزاد خود مختار پاورفل کمیشن ہو چیف جسٹس کی سربراہی میں، اور وہ تحقیق بھی کر لے اور وہ فیصلہ بھی کر لے۔ ہمارا موقف یہ بھی ہے کہ اخلاق کا تقاضا ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ قانون کی بات ہے، قانون کی بات تب ہوگی جب ایک چیز ثابت ہو جائے، لیکن اخلاقاً اگر اس وقت وزیر اعظم اپنی ذمہ داری چھوڑ لے اور ان کی پارٹی کی اکثریت ہے کسی اور کو ذمہ داری دے سکتے ہیں، اگر وہ کلین ثابت ہوتے ہیں تو چشم ما روشن دل ما شاء، لیکن اگر وہ اس معاملے میں گلٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی منصب کو بھی حیثیت کو بھی غلط مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے اور اپنے حلق کے ساتھ وفاداری نہیں کی ہے۔ اس لیے کہ یہ جو اثاثے ہیں، اس سے پہلے ہم سب ایک فارم پر کر لیتے ہیں وہ اثاثہ جات کے حوالے سے، اس میں بیوی کے اثاثہ جات، اس میں بچوں کے اثاثہ جات، تو اگر یہ اثاثے ان کے بچوں کی بھی ہے اور ان اثاثوں میں انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آئین کے آرٹیکل 62 کی خلاف ورزی کی ہے اور غلط بیانی سے کام لیا ہے، حقائق کو چھپانے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے نجات کا ایک ہی راستہ ہے، نجات لندن جانے میں نہیں ہے، نجات چیف جسٹس کی سربراہی نے ایک کمیشن بنانے میں ہے، اور اس پر میرا بھی اتفاق، ان کا بھی اتفاق، اور اصولی طور پر یہ مناسب نہیں ہے کہ مجھ پر اگر الزام لگے تو میں اپنی مرضی کی عدالت بھی بنا لوں، اپنی مرضی کے مطابق اپنی مرضی کی کمیشن بھی بنا لوں۔ مرضی کا کمیشن تو مرضی کا فیصلہ۔ بہرحال آج جناب شاہ محمود قریشی صاحب اپنے وفد کے ہمراہ تشریف لائے ہیں۔ ہم نے بہت سا سچویشن کا جائزہ بھی لیا، مشاورت بھی کی، اور ان کی خدمت میں بھی میں نے یہ بات رکھی جس طرح انہوں نے فرمایا کہ جماعت اسلامی نے کرپشن فری پاکستان تحریک شروع کی ہے، اور نہ صرف مالی کرپشن ہے بلکہ انتخابی کرپشن ہے۔ کاش اگر یہاں انتخابی نظام ٹھیک ہوتا تو آج یہ دن ہمیں نہ دیکھنا پڑتا۔ تو مالی کرپشن اور انتخابی کرپشن کے خلاف ہماری تحریک جاری ہے۔ 23 اپریل کو پشاور میں ہمارا احتجاجی جلسہ ہوگا، اور 24 اپریل کو پنجاب میں ہمارا جلسہ ہوگا، اور یہ جو 12 دن درمیان میں ہے یہ حکومت کے ساتھ ایک وقفہ بھی ہے، حکومت کے ساتھ ایک سنہری لمحہ بھی ہے کہ وہ اپنی ڈیسیجن سے ثابت کر لے کہ وہ صحیح راستے پر جانا چاہتی ہے۔ لیکن اگر انہوں نے ان 12 دنوں میں کوئی ایسا ڈیسیجن نہ دیا کہ جس سے ہمیں یکسوئی ہو کہ ہاں یہ کمیشن با اختیار اور اس کے فیصلوں کو ماننے کے لیے تیار ہے، تو 24 اپریل کے پروگرام میں ہم آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ اور ہم اپیل کرتے ہیں تمام کلین لوگوں سے
जमहूरियत पसंद अवाम से कि इस मसले को इंतहाई संजीदा लेकर अपने मुस्तकबिल के हवाले से निज़ाम को ठीक कर ले। तो पार्लियामेंट के अंदर भी इंशाअल्लाह हम बात करेंगे और तमाम सियासी जमातों का इकट्ठ है, मौक़िफ़ है, और बाहर भी हम इस पर इस तहरीक को दवाम देंगे, तसलसल देंगे। बहरहाल मुझे यकीन है कि हम आइंदा नस्लों को एक करप्शन से पाक पाकिस्तान देने में कामयाब हो जाएंगे, और ये तभी मुमकिन है कि इस्लाह का अमल बाज़ार के चौकीदार और टैक्सी के ड्राइवर से शुरू करने की बजाय हम वज़ीर-ए-आज़म से शुरू कर ले, वज़राए आला से शुरू कर ले, तो अगर बड़े ठीक हो जाएं तो आम आदमी खुद ब खुद ठीक जाने की कोशिश करता है, और VVIP ठीक हो जाए तो हम जैसे आम लोग बिल्कुल ठीक पर चलने की कोशिश करते हैं। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल आलमीन पर हमारा भरोसा है कि ये जो हमारी तहरीक है किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ नहीं है, किसी ज़ाती अग़राज़ के लिए नहीं है जी, ये बिल्कुल एक सिस्टम को ठीक करने के लिए